ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا پہنچ ساحل تو سب دے سفینے ہوئے بختاں والے ہزاراں مدینے چلے پہنچ ساحل تو سب دے سفینے ہوئے بختاں والے ہزاراں مدینے چلے میرے بختاں دی کشتی ہے نام خدا اب کنارے لگانا تیرا کام ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا در نہایت ہی واجب الاحترام
مسلمان بھائیو، عزیز دوستو، اللہ پاک دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، بے کساں دے کس، بے سہاراں دے سہارا، نبی ہمارا و تمہارا کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کر، گنبد خضرا کو نشانہ بنا کر، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ مولا کریم ان بزرگوں کی، نوجوانوں کی، سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کے حاضری قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ پاک جمعۃ المبارک کی برکت سے تمام حضرات کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تو محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 197 197 نمبر آیت اس سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم روز صبح ایک رکوع نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے پہلے والا رکوع جو تھا، اس سے پہلے والا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا، کیونکہ روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس میں روزے کے تمام مسائل اور امت محمدیہ کے لیے جو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں رعایتیں عطا فرمائیں وہ بھی بیان فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ روزہ جب افطار کر لیتے تھے تو عشاء تک کھا پی سکتے تھے، اور جیسے عشاء کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد ان کے لیے کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی افطاری کے بعد سو جاتا، اگر عشاء کا ٹائم باقی رہتا بھی تو پھر وہ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ تو امت محمدیہ پر اللہ کا پاک نے یہ کرم فرمایا کہ ہم ساری رات ہی کھا پی سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جو چیزیں جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور جب ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو اس وقت سے لے کر سحری یعنی کہ سحری کے ٹائم تک ہم سارے جو بھی ہیں نا وہ کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اور باقی معاملات بھی، عورتوں وغیرہ کے حقوق بھی پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے جو امت محمدیہ کو یہ رعایتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر بھی پچھلے رکوع میں بیان کر دیا گیا، اور پھر جو مریض ہو یا مسافر ہو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ ایسے عالم میں سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، اور جب اس کو صحت یابی ملے تو اس وقت روزہ قضا کر لے، اور مسافر جب مقیم ہو اس کے بعد اس کی قضا ادا کر لے۔ اب ایک بندہ جو بالکل ہی کمزور ہے، نخیف ہے، بزرگ ہو چکا ہے، عمر زیادہ ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اب اس کے لیے رعایت مزید یہ دے دی گئی کہ وہ کسی کو فدیہ دے دے، کسی غریب مسکین کو ہر روزے کے بدلے 2 کلو گندم، 80 گرام کم 2 کلو گندم یا آٹا، اگر جو دے تو وہ 4 کلو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر زیادہ بھی دے دے تو اس کے لیے ویسے اجر و ثواب ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر ماب تول کر بغیر حساب کے ہی دے دے، جتنا زیادہ دے گا اللہ پاک اس کا زیادہ ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب روزے کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اسلام کا یہ بھی حج بھی رکن ہے، روزے بھی سال کے بعد ہی آتے ہیں اور حج بھی سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان ہمیں بتایا کہ رمضان کے مہینے کو فضیلت کس لیے ملی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دے، اور جس مہینے میں قرآن والا تشریف لائے اس کو اللہ پاک شان کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ جس کی اداؤں کا نام قرآن ہے، جو سفر کرے تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جو آرام کرے تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جو اپنی چادر اوڑھے تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جس کی اداؤں کا نام قرآن ہے، جس مہینے میں وہ صاحب قرآن تشریف لائے، اللہ پاک اس مہینے کو کتنی شان و عظمت عطا فرمائے گا۔ اب اس بیان کے بعد پھر صبح سے ہم جو پہلا رکوع اس سے پہلے والا پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے مسائل جو ہے نا وہ شروع کیے ہوئے ہیں کہ حج ہر مسلمان عاقل بالغ جو صاحب استطاعت رکھتا ہو، ذات راہ جس کے پاس ہو، اس کے اوپر سال میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا فرض ہے۔ اب حج کی نا قسمیں بھی ہیں، یہ اکثر دوستوں کو نہیں پتا، صبح میں نے بیان کیا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اب حج کے فرض جو ہے نا، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، وہ جو عرفہ کا میدان ہے نا جہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اب جو خوش نصیب گئے نا وہاں پہ ایک انہوں نے نا مینارہ سا بنایا ہوا ہے اس میدان میں، میدان عرفات میں، تو جہاں پہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس کا معنی ہے عرفہ، پہچاننا۔ تو جس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس میدان کا نام بن گیا میدان عرفات۔ اب میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا یہ بھی فرض ہے، اور طواف زیارت، یہ حج کے 3 فرض ہیں۔ اور پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج مفرد ہوتا ہے، حج تمتع اور حج قران۔ اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں، یہ الفاظ آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے۔ حج مفرد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کے لیے احرام باندھ کر آپ سفر کے لیے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد بھی کہتے ہیں، حج مفرد بھی کہتے ہیں۔ اور حج تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور حج قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں میقات سے پہلے آج کل تو ویسے اکثر جو ہے نا وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی احرام باندھ لیتے ہیں، جو احرام کے سارے مسائل سے واقف ہوتے ہیں نا، کہیں خوشبو نہیں لگانا، جو بھی احرام کے مسائل ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، تو ایئرپورٹ پہ وہ جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ نفل پڑھتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو بعض میقات سے پہلے جہاز میں یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ جنہوں نے احرام نہیں نہ باندھا وہ احرام اپنا باندھ لیں۔ تو حج قران یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ احرام باندھے اس کا نیت کر لیں، عمرہ کی بھی اور حج کی بھی، عمرہ اور حج کا یہ اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ جا کر جیسی آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ کیا ہوتا ہے کہ جا کر آپ نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، طواف کرنے کے بعد پھر صفا مروہ کی جو 7 چکر لگانے ہیں صحیح کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سر منڈوا دینا ہے، یہ ہے آپ کا عمرہ۔ اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے احرام اتارنا نہیں، پھر جو حج کے جیسے وہ دن شروع ہو جائیں گے، یہ اکثر حج قران اس وقت کیا جاتا ہے جب حج کے وہ دن شروع ہونے والے ہوں، تو حاجی جیسے جاتے ہیں پہلے وہ عمرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے صبح بھی بیان کر دیے تھے، اب آگے جو مسائل آ رہے ہیں اگلے رکوع میں وہ آپ دوستوں کے سامنے میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات،
اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورت کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے توشہ ساتھ لو، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہو، تم جو بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور ذات راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر ذات راہ پرہیزگاری ہے۔ اور فرمایا اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ہی ادا ہوتے ہیں جو ارکان حج ہوتے ہیں، مگر شوال اور ذوالقعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ اور فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا حدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، کیا چنگو جدال نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا، لاو و لاب کی باتیں نہیں کرنی، فسوق سے بچنا، فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی سے بچنا، اور جدال ہے اپنے ہمسفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا نہیں۔ اور یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی جا رہی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم جو بھلائی کرو، برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی کے جھگڑا کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو، اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لو، جو سفر کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھو۔ اب اس کو اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر صفانے سفر باندھے چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا بھی پلائے گا بھی۔ تو جب سفر پہ وہاں پہ پہنچ جانا پھر وہاں پہ ظاہر ہے انسان کا بشری تقاضا، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، سارے بشری تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا تو پھر دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور بعض دفعہ جب زیادہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پھر کسی دوسرے سے وہ چیز چھیننا بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو حکم ہوا کہ سفر کا سامان دے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، اور سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں تو کل، یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین ذات راہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے تو ہم آخرت کے لیے بھی سامان تیار کر لیں۔
فرمایا واتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ عقل والے کیا کرنا اس سے لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقل ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عقل مند تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت یا اونٹ کرایہ پر چلایا اس کا حاجز آیا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں نے اجازت عطا فرما رہا ہے کہ تم وہاں پہ نا تجارت کا کاروبار بھی کر سکتے ہو کہ حج کے ارکان میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اگر تم وہاں سواریوں کے لیے اونٹ وغیرہ نہیں لے کر جاؤ گے تو حاجیوں کو یہ سہولت کیسے میسر آئے گی؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے، اور یہاں مال کو رب عز و جل کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو، وہ جو میدان عرفات جیسے پہلے بتایا ہے نا، جب وہاں سے واپس لوٹو، عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور حضرت دھاک فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ عرفہ کا معنی ہے پہچاننا۔ اور فرمایا عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے، وہ جو جگہ ہے نا وہ مشعر حرام ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم 1 لمحہ کے لیے وہاں ٹھہرنا، اس جگہ پہ ٹھہرنا واجب ہے، اور بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، قربانی کرنا پھر واجب ہو جاتی ہے۔ اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، تحلیل، تکبیر اور ثناء و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو، میرا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا گیا کہ تم ذکر عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں عبادت کے طریقے سکھا دیے،
اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا پھر اے قریشیو تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قریش نا جو قبیلہ کے لوگ تھے نا مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے، تو اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ عرفات سے واپس لوٹیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے۔ قریش ویسے برادری کے اعتبار سے افضل قبیلہ تھا نا، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قریش کی ایک مخزومی عورت کے بارے میں نا بہت ہی پریشانی تھی، اس نے چوری کر لی۔ توجہ فرمانا، جب اس نے چوری کر لی تو لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے وہ عورت تھی نا، تو آپس میں مشورہ کرتے کرتے نا بعض آدمیوں نے کہا کہ اسامہ بن زید کے سوا کون ہے جو ایسی جرات کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ بڑے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو کر نا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تو میں اس کا بھی ہاتھ جو ہے نا کاٹ دیتا۔ آج دیکھ لیں اپنے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ غریب اگر جرم کرے تو اس کو نہ کردہ جرموں کی بھی سزا دے دی جاتی ہے، اور جو امیر ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جن لوگوں نے ایسا کیا تھا وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں چلے گئے۔ تاریخ اسلام میں نہ قاضیوں نے بڑے بے شمار ان کے واقعات ہیں، انہوں نے بالکل حق پہ نہ فیصلے کیے ہیں، کسی کے رتبے کا، قرابت داری کا کوئی انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے نا مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ کون؟ حضرت سعد بن ابراہیم۔ تو ایک مرتبہ ولید نے نا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس ملک شام بلایا، اور چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک با اعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو نا شہر سے باہر ہی روک دیا گیا، اور کافی دیر تک داخلہ کی آپ کو اجازت نہ ملی۔ اب خلیفہ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں جج اس وقت کے، جب اجازت نہ ملی نا اسی عرصہ کے دوران کیا دیکھا کہ ایک آدمی جس نے شراب پیا ہوا ہے اور وہ مسجد میں ایسے گھوم پھر رہا ہے، نشے کی حالت میں بدمست ہے، مسجد میں ڈیگیاں مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا پوچھا یہ شخص کون ہے، یہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، کسی نشے کی حالت میں یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو انہوں کو بتایا گیا کہ یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کا یہ ماموں ہے۔ تو اس نے شراب پی ہوئی ہے، اب نشے کی حالت میں نہ مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔
یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا جلال آیا، یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف و خطر گھوم رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا غلام کو نا درہ لانے کا کہا، درہ وہ چھڑی سی سوٹی سی، تو غلام نے نا درہ آپ کو جب لا کر دیا، آپ نے درے کو پکڑا، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے اوپر نا شرع کے احکامات کو لاگو کر دوں۔ اس کو پکڑا کر نا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو 80 کوڑے اس مسجد میں ہی مار دیے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ۔ جب اس کو 80 کوڑے مارے نا تو وہ زخمی ہو گیا۔ وہ زخمی حالت میں نا اپنے چچا خلیفہ کے پاس، اپنے بھانجے خلیفہ کے پاس پہنچا۔ جب خلیفہ ولید نے اپنے ماموں کی ایسی حالت دیکھی نا تو بڑے تیش میں آگے کہا کہ تیری کس نے ایسی حالت کر دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک نا مدینہ سے کوئی آدمی آیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلام کی حد کو نافذ کروں۔ اب خلیفہ جیسے ہی اس جج کے پاس پہنچے اور انہیں جا کر کہا کہ تجھے پتہ نہیں تھا یہ ہمارا بانجا ہے، تو اس وقت کے جج نے کہا کہ بے شک مجھے پتہ چل گیا تھا تمہارا بانجا ہے، لیکن تم نے ہی مجھے مقرر کیا ہوا ہے کہ اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ ایسے نشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں بے حرمتی کر رہا تھا، تو اس کے اوپر میں نے اسلام کی جو حدود ہیں اس کو نافذ کیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 200 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر جب آپ نے حج کے کام پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم واشد ذکرا، فرمایا جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فرمایا کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی دے دے، اور فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اپنے رب سے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا ہی دے دے، دنیا ہی دے دے، دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مومنین کو اپنے سے مانگنے کا اللہ پاک طریقہ بھی ساتھ بتا رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور فرمایا اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ بڑی جامع جو ہے نا یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ جب اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے، عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، جیسے اللہ کے گھر میں آپ جائیں نا طواف کر رہے ہوں تو جو رکن یمانی ہے نا، جو حجر اسود والا کونا ہے اس سے پچھلے والے کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کونے سے لے کر جو حجر اسود والا کونا ہے جب اس کے درمیان آپ چلتے جائیں نا تو اس وقت یہی دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو میں اس کے مطلب میں نے پڑھا ہے جب ان دونوں کونوں کے درمیان بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ نمبر اپنا آیت نمبر 201 میں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو جلدی کرے 2 دن میں، فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ منا سے جب وہاں پہ رمی جمار کی جاتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور فرمایا جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ بشارت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جب وہ آپ حج میں پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ کی وہ بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمعرات کی رمی کے وقت تکبیرات کا کہنا مراد ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ ومن تعجل فی یومین، تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 10، 11، 12 یا 13 ذو الحج کی بات ہو رہی ہے۔ ان 4 دنوں میں نا مینا میں جمعرات پر رمی کی جاتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور 10 تاریخ کو صرف 1 جمعرہ کی، اور بقیہ تاریخوں میں 3 جمعرات کو نا وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے نا تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی مزید حج کے جو ارکان ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اور فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اب یہ بات آپ نے غور سے سننی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے۔ اور فرمایا جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلا دے، اور فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک نا منافق تھا، احنس بن شریک اس کا نام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا نا تو بڑی آپ کی تعریف کے پل باندھتا، بڑا ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا، اس پر قسمیں بھی کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک بھی کیا اور ان کی کھیتیوں کو آگ بھی لگا دی۔ یہاں پر مجموعی طور پر نا جو خرابیاں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جو ایسے نہ ڈینگیاں مارتے نا پھر وہ اللہ کو بھی بڑا ساتھ گواہ بناتے ہیں، اور جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال برباد کرنا، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اگر ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ توجہ فرمانا، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کچھ دن کے بعد نا یہ آ رہے ہیں نا الیکشن آ رہے ہیں، تو سیاستدانوں کو دیکھیں آپ باتیں کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کیسے آپ کو وہ باغ دکھاتے ہیں، کیسے کیسے آپ سے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب وہ دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے انہوں نے پاکستان کی بربادی کا نا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر چیز اس کی زمین سے نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہر بندہ جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔
ان سیاستدانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، عوام کو دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، اور ایسے کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافق آدمی کی ایک اور علامت بیان کی جا رہی ہے، اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندانوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ عام آدمی اگرچہ بڑا عقل مند بھی ہوگا نا، کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، اور عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے۔ مسجدوں میں بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا فاضل بھی ہونا، تو جب وہ کسی ہاٹھ درم بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جس بات پہ وہ اٹکا ہوا ہے نا، وہ اپنی بات ہی منوانے کی کوشش کرے گا۔ تو مسلمان بھائی عزیز دوستو، ہر مسلمان اپنی اصلاح کرنے کی اگر کوشش کرے نا تو معاشرہ تب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منافقوں کی ساری خرابیاں بیان کرنے کے بعد اب جو بندہ مومن ہے اس کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ نا آیت پاک حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالی ان کے متعلق نازل ہوئی کہ آپ نا مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف نا ہجرت فرما کے جا رہے تھے، تو کفار نے آپ کا تعاقب کیا، آپ کو نا راستے میں پکڑ لیا، آپ نے تلوار کو باہر نکال دیا، آپ نے کہا کہ ایسے نہیں، میں تمہارے ساتھ جنگ و جدال کروں گا، وگرنہ اگر دنیا کا مال تم چاہتے ہو نا تو میرا مال فلاں کو کمرے میں نا اتنا سونا اتنا چاندی میں نے دبایا ہوا ہے، اگر وہ تم لینا چاہتے ہو تو وہاں پہ جا کے مال تم حاصل کر لو۔ ایسے میں نا انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کافروں نے۔ آپ نے اللہ کے محبوب کی محبت کی خاطر اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور سارا کچھ دے کر اللہ کے محبوب کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری جان شاری پر اللہ پاک نے قرآن پاک کا ضرور فرما دیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آخری آیت پاک اور سب نے توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا پہلے یہودی تھے، جب اسلام انہوں نے قبول کیا نا تو بعد کوئی جو اپنی شریعت کے مسائل تھے ان کی طرف نہ ان کی رغبت تھی، یعنی کہ ہفتے کے دن کا احترام کرنا، تو اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوا کہ جب تم اسلام قبول کر چکے ہو نا تو پہلی شریعت تم سے منسوخ ہو چکی ہے، اب اسلام میں تو پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ہم بھی جب مسلمان ہیں تو ہم بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اسلام کے ہر احکام کو فالو کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ داڑھی منڈوانا، یہ مشرکوں جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔
جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادت و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت، ملازمت، سب اپنے دین پر ہم قربان کر دیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، الحمدللہ ہم نے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے، آج ہم نے الحمدللہ 208 نمبر آیت تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر اس کی پڑھ لی ہے۔ تو آپ دوستوں کو پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ صبح فجر کی نماز آپ اپنی مسجد میں ادا کیا کریں اور درس قرآن میں شمولیت اختیار کر کے اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بند کر دیں۔ ایک آخری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں